طرف ڈریں، گڑگڑائیں اللہ کے حضور میں، توبہ کریں اللہ کے حضور میں۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں زلزلے، کہیں طوفان، کہیں قحط کا معاملہ، کہیں قتل و غارت گری، کہیں بے روزگاری، یہ سارے عذابوں کی کیفیات ہیں۔ یہ اس لیے مسلط کیے جا رہے ہیں کہ انسانوں کے اعمال برے ہو گئے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں یہ ذکر آ چکا، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک حکمت اللہ کی طرف سے یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ ہمیں ان آنے والے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور آ رہے ہیں ہمارے سامنے تو اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی اور خالص توبہ ہر سطح پر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ بہت ہلا دینے والی آیت ہے۔ ایک مشرکین تھے جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے، انہوں نے اعراض کیا، جھٹلایا، نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجرمین سے انتقام ہم لیں گے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ آج اللہ کی کتاب ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ہر میڈیا کے ذریعے اویلیبل ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کتابی شکل کے اندر، کیسٹس کی شکل کے اندر، سی ڈیز کی شکل کے اندر، ڈی وی ڈیز کی شکل کے اندر، انٹرنیٹ پر، سیٹلائٹ چینلز پر۔ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے؟ گھر گھر میں قرآن ہے۔ چینلز فحاشی بھی پھیلا رہے ہیں، عریانی بھی پھیلا رہے ہیں، لیکن وہیں پر قرآن کی آیات بھی بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ گھر میں قرآن پہنچ رہا ہے، ایٹ ڈور اسٹیپ، فنگر ٹپس پہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن لوگ توجہ نہیں کر رہے اللہ کی کتاب کی طرف۔ پڑھیے اس آیت کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے ان سے اعراض کیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ قرآن کو ترک کر دینا یہ گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کرنے والی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم دنیا کے ایجوکیشن کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، دنیا کے کاروبار کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے سہولیات کے حصول کے لیے کتنا وقت اور انرجی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی کتاب، کہیں ہمارے شیڈیولز میں اس کے لیے ٹائم ہے؟ کبھی ہم نے اس کو کھول کر ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھا؟ اس سے معلوم کیا کہ اس میں ہمارا ذکر کیسے موجود ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10، اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ کبھی ہم نے معلوم کیا کہ یہ قرآن ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کبھی ہم نے وقت نکالا اس کے لیے؟ اگر نہیں تو کل اللہ کے حضور میں ہم کیا جواب دیں گے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا، دنیا میں اللہ زندگی تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا اس کو، اور اللہ کہہ دیں گے تم نے دنیا میں میری آیات کو بھلا دیا تھا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ کیا ہوگا اس وقت جب اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، اور شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا قرآن کے لیے۔ کیا ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ہوگا؟ کوئی پناہ ہوگی؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس برے انجام سے بچائے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی کتاب پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اور مجرمین میں ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع آ رہا ہے. اس میں منصب امامت کے حوالے سے شرائط بیان کی گئی ہیں اور عذاب کے ڈراوے بیان کیے گئے ہیں اور اہل ایمان کو غلبہ حق کے حوالے سے خوشخبری سنائی گئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ملنے کے متعلق شک میں مت رہیے گا. مراد ہے کہ اللہ نے ہر دور میں کتابیں نازل فرمائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دیگر لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں عطا فرمائیں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، پیشوا بنائے، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. تین باتیں قرآن نے کہی ہیں. اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا، رہنما اور پیشوا بنایا. نمبر ایک، وہ دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے. نمبر دو، انہوں نے صبر کیا تھا، دنیا کی لالچ نہیں تھی ان کے اندر. دنیا کی لالچ ہو، دنیا کی محبت ہو، اس کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں دل میں ایک ہی محبت ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے دین کی محبت یا دنیا کی محبت. تو دین کے کام میں مشکلات تو ہیں، صبر کرنا ضروری ہے. نمبر تین، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، جو کہتے تھے اس پر ان کا یقین ہوتا تھا. بنی اسرائیل تو معزول کر دیے گئے منصب امامت سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مقام پر فائز ہے. سورۃ البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائے. پہلے یہ کام بنی اسرائیل کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اب اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ان تین باتوں کو اختیار کرنا ہوگا. نمبر ایک، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، اسی کا حکم ہمیں دیا گیا سورۃ النحل آیت 125 میں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں. نمبر دو کام ہمیں کرنا ہے صبر کا مظاہرہ، دنیا سے روکنا ہوگا اپنے آپ کو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر اختیار کیا اور دنیا کو ترج دیا، دنیا کو ترک کیا، اس معنی میں کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے اور محنت کی دین کے خاطر. اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر امامت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. اور نمبر تین، اللہ کی آیات پر یقین ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس قرآن پر حقیقی ایمان عطا فرمائے. اسی سے وہ موٹیویشن بندے کو ملتی ہے، وہ جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ پھر اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے. یہ تین کام ہم کریں گے تو آج منصب امامت کی ذمہ داری ادا ہو سکے گی، تبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور اس کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے دعوت کا کام، صبر کا مظاہرہ اور اللہ کی آیات پر یقین. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے بات ہدایت کا باعث نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں کہ وہ ان کے مکانات میں چلتے پھرتے ہیں. کچھ کھنڈرات ہیں تباہ شدہ قوموں کی، یہ مشرکین جانتے ہیں ان علاقوں کو، کیا ان کی اس تباہی سے یہ عبرت حاصل نہیں کر رہے؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، بس کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو رواں کرتے ہیں. فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں. تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، بس کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ ایک اللہ مادی بارش برساتا ہے،
جو تم دیکھتے ہو